ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے بہت بیوٹیفل کویسچن کیا، اور شاید ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی حضرت سعد کو کہ اے سعد اتنے روزے رکھنا، اتنے سجدے کرنا، اتنے مجاہدات کرنا، پھر تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. ذرا غور سے سنیے گا، اونلی ون لائنر آنسر. میرے آقا نے ایک لائن میں، ایک جملے میں جواب دے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اپنے لقمے، اپنی غذا پاک کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اب ذرا سوچئے، کون نہیں چاہتا ہم میں سے دعائیں قبول ہوں؟ مگر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی، میں مانگتا ہوں ملتا نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرابلم سالو نہیں ہو رہی، تنگ دستی دور نہیں ہو رہی. کوئی ریزن تو ہوگا نا، بہت سارے ریزن ہیں، مگر یہ ون آف دا بگیسٹ ریزن ہے کہ اگر جس کی خوراک ہی پاک نہیں ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. ایک بار آپ نے ایک تو یہ دعا، ایک حدیث سنی نا کہ ایک جملے کا جواب، اے سعد اپنی خوراک، اپنی غذا پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس کے آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ جل جائے یہ بہتر ہے. اب یہاں زبردست کویسچن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی فیسز ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، ان کے دودھ، ان کی فیڈ. چھوٹا بچہ خرچہ زیادہ مانگتا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے بچوں کا کیا ہوگا. اس حدیث کا یہ جز ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں، اٹ مینس اسی پیسے سے وہ اگ رہا ہے نا، وہ گرو ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جو گوشت حرام سے بڑھے وہ آگ میں جل جائے یہی بہتر ہے. یعنی اٹ مینز ہم اپنے بچوں کو آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، انہیں حرام کھلا کر. جو کرتے ہیں ایسا وہ حرام کھلا کر اپنے بچوں کا بھلا نہیں کر رہے، ان کی گرو ہی حرام سے کر رہے ہیں. ذرا سوچئے، مرنے کے بعد تو جو ہونا ہے. اس وقت دنیا میں بچہ پھر نافرمان. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ماں باپ کو مار رہے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پہلے بچوں کے لیے روتے ہیں یا بچوں کی وجہ سے روتے ہیں. غور کریں کہیں پرورش میں حرام تو نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.